14 سال ہو گئے بی بی کی شہادت کو. ان 14 سالوں میں پیپلز پارٹی کی ایک بار حکومت آئی. آج ایک بار پھر سے یہ اندیا دیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ شاید 2023 میں انہی کی حکومت بنے گی. جس طرح جیلوں کو وہ تیار کر رہے ہیں, پنجاب میں آنے کی بات کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان 14 سالوں میں بلاول بھٹو کی جو سیاست ہے وہ اتنی زیادہ میچور ہو چکی ہے کہ وہ باقاعدہ وزیر اعظم بن کر اس پارٹی کو, اس ملک کو چلا سکے؟ اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک دو باتیں تو ایک تو کہ بی بی کی بھی عمر اتنی ہی تھی قریباً جب وہ وزیر اعظم بنی. دوسری بات یہ کہ اگر آپ لینڈسکیپ پہ دیکھیں گے تو عمومی طور پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو بازار کی گپ اور بیانیہ ہے بازار کا کہ موجودہ حکومت کو بہت دشواریاں ہیں اور موجودہ حکومت جو ہے اس میں قیمتوں, مہنگائی اور بے روزگاری کے مسائل پہ اس کے اوپر اس کے کندھوں پہ اتنا وزن آ گیا ہے کہ وہ بیٹھے جا رہی ہے. اور تیسری طرف جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو مسلم لیگ نواز ہے اس کا تو برا حال ہے. وہ تو اب مطلب ہے ایک اگر کوئی اشارہ ان کو ہو گیا ہے فوج کی جانب سے اگر ہوا ہے تو وہ اس سے پھولے نہیں سما رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میری مسکراہٹ دیکھو, کوئی کہہ رہا ہے ہم نے ہاتھ کا انہوں نے ذرا سا اٹھایا ہے اور دیکھو ہم نے کیا کرشمہ. لیکن ذرا کنفیوژن سی پھیل گئی ہے چودھری صاحب. ایک طرف وہ اپنی مسکراہٹیں دکھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس آ رہے ہیں جس کو ڈیل کا تاثر دیا جا رہا ہے. دوسری طرف جب کچھ دن پہلے زرداری صاحب نے بھی کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کوئی فارمولا بتائیں, میں نے کہا پہلے ان کو ہٹائیں, ان سے جان چھڑائیں. تو اب سمجھ میں نہیں آ رہی ڈیل ہو کس سے رہی ہے, بیک ڈور رابطوں میں کون کون شامل ہے؟ نہیں سمجھ جیسے یہ درست ہے آپ کی بات, کیونکہ جو زرداری صاحب نے فرمایا بالکل انہوں نے کہا کہ مجھ سے فارمولا وہ انہوں نے مانگا ہے. میں اس کا ابھی نہیں ہوں, ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی میری اور ڈسکشن شاید وہ کسی اور سے اگر کوئی ان سے جو اگر وہ کہتے ہیں تو کوئی رابطہ ضرور ہوا ہوگا. اگر وہ رابطہ ہوا ہوگا تو شاید ان سے اکیلے سے ہی ہوا ہو. رابطے ایسے کوئی بہت بڑی مجلس میں تو نہیں ہوتے. تو لیکن جو یہ ہے نون والے تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارا رابطہ بھی ہو گیا, انہوں نے ہاتھ بھی اٹھا لیا ہے, تھوڑا سا ہاتھ اٹھایا تو دیکھو کتنا فرق پڑ گیا ہے. اور یہ میں ہنستا ہوا لے کے جاؤں گا میاں نواز شریف کو اگر اگلی دفعہ باری آئی تو. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ ظاہر ہے قانون کی نظر بھی سے بھی مجھے اس بارے میں ضرور بتائیں گے. ایک طرف تو ڈیل کا اندیا دے رہے ہیں نا, لیکن حکومت اس کو جوڑی ہے کیونکہ وہ اپیل میں ہے, ان کا ویزا ریجیکٹ ہو چکا ہے, پہلے بھی اپیل ریجیکٹ ہو چکی ہے. تو شاید وہ یہ تاثر دینے کے لیے کہ برطانیہ والوں نے انہیں نکالا نہیں ہے, میں خود سیاست کے لیے یہاں پر آ رہا ہوں, اپنی پارٹی کے لیے آ رہا ہوں, اپنے ملک کے لیے آ رہا ہوں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے, اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ڈھول بجایا جا رہا ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. یہ ممکن ہے, یہ زیادہ ممکن بات ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, نواز شریف اور مسلم لیگ نواز کی تو سیاست ہی یہی رہی ہے نا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کبھی وہا کے سجی مارو, کبھی وکھا کے سجی مارو, دکھا کے اور دائیں ہاتھ سے مارو. وہ ان کی تو سیاست رہی ہے. آپ دیکھ لیں کس طرح یہ باہر گئے, لندن کس طرح گئے, کس طرح یہ سرور پیلس پہنچ گئے تھے 19 دسمبر 2000 میں, اور کیا کچھ وہ لکھ کے دیے بھی جو ایشورنسز اور جو تحفظات اور سب کچھ اپنی ایک طرح سے معافی نامے, ان سے یہ انکار کر جاتے ہیں. اور 10 سال کے لیے انہوں نے اس میں وعدہ کیا تھا کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے, ہمیں بس یہاں سے جیل سے نکال کے اور سعودی ان کے پاس بھیج دو اور وہ ہمیں وہاں روک بھی رکھیں گے اور بس ان کی مہمان ہم رہیں گے, آپ کے انٹرفیئر نہیں کریں گے. یہ انہوں نے اس کو مشرف کو لکھ کے دیا ہوا تھا, اس کے ساتھ
اس پہ دستخط کیے ہوئے تھے. تو یہ تو چوہے صاحب اگر واقعی کوئی ڈیل ہو گئی ہے تو وہ پھر تو جیل نہیں جائیں گے یا جیل بھی جانے کے لیے وہ تیار ہوں گے؟ اور اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے واقعی تو وہ شہباز شریف صاحب کے تناظر میں ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے چوتھی بار یہ کیسے وزیر اعظم بنیں گے. دوسرا مریم نواز صاحبہ کا بھی بیانیہ سب کے سامنے. تو آپ کو لگتا ہے یہ ڈیل شہباز شریف کے تناظر میں ہوئی ہے؟ دیکھو ڈیل کوئی نہیں ہوئی ان کی، اچھا نہ کوئی ہو سکتی ہے. اچھا نواز شریف نائل ہے. یہ ڈیلیں ایسے ہو جائیں کہ مطلب ہے چیٹیاں آئی نہیں ہوا، ثبوت سارے بھرے ہوئے ہیں ان کے خلاف، چیٹیاں اربہ روپاؤں کی، اور وہ ان کے ساتھ یہ ڈیل ہو جائے. پھر ان کے ساتھ یہ دیکھیں جو مشکل ہے کہ ایک چیز میں بتا دوں، ڈیل اگر شہباز شریف کے پہ ہونی ہے تو وہ تو بھائی نے نہیں ہونے دینی. ہاں بھائی نے نہیں ہونے دینی، بھتیجے نے نہیں ہونے دینی، بھتیجی نے. وہ کس نے؟ بھائی نہیں ہونے دے گا یا بھتیجی نہیں ہونے دے گی؟ دونوں نہیں ہونے دیں گے. اچھا آپ دیکھیں ان میں کوئی اتنا برادری کا کوئی نہیں ہے، ان میں وہ بھائی چارہ. وہ بھائی جب آ رہا تھا بیٹی کو لے کے گرفتار ہو رہا تھا ایئرپورٹ پہ، تو دوسرا بھائی جس کے پاس 5-7 ہزار بندے بھی تھے وہ چیرنگ کراس تک ہی پہنچا اور وہیں تک ہی وہیں سے پھرتا رہا. اور پھر وہ بھائی کو، بڑے بھائی کو اٹھا کے جب لے گئے پنڈی اور اڈیالہ جیل، تو پنڈی ایئرپورٹ سے اڈیالہ جیل تک کوئی 10-15-16 میل کوئی رستے میں انہوں نے انتظام نہیں کیا. بڑے بڑے لیڈر مسلم لیگ نواز کے اتنے بڑے بڑے نام ہیں، کوئی انتظام نہیں کیا کہ کہیں کوئی کراؤڈ کھڑا ہو، ایک جگہ ہی کھڑا ہو، ورنہ 20 جگہ کھڑا ہونا چاہیے تھا اور اس گاڑی کو روکے. لیکن پھر شہباز شریف کھل کر سامنے بھی تو نہیں آتے نا، کہیں نہ کہیں وہ ایک جو خاندانی ایک ہمارا نظام ہے کہ بھائی نے بھائی کے خلاف کھڑے نہیں ہونا، وہ چیز تو ابھی قائم ہے. کھل کر وہ سامنے بھی تو نہیں آ رہے. کھل کر ڈیل، ظاہر ہے اگر وہ ڈیل کرنا چاہیں پیچھے ڈیل کر سکتے ہیں بھائی کو سائڈ پہ کر کے. وہ سامنے کس طرح آئے؟ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے. اب مریم کے ساتھ ہے جو کچھ ان کا سیاسی اثاثہ ہے. اچھا جو سیاسی اثاثہ ہے وہ تھوڑا ہے، بہت ہے. پنجاب کی جی ٹی روڈ ہی ہے چاہے، اور کتاب دیکھ لیں ان کو بھی، ہمیں بھی شکست ہوئی، ہمیں بھی، ہمارا بھی پرفارمنس اچھی نہیں تھی، پر ان کی تو ہمارے سے بھی پوری پرفارمنس تھی. یہ ابھی خیبر پختونخوا کی لوکل باڈیز کی جو ہوئی ہے اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. لوگ وہاں سے یہ مطلب ہے کس طرح یہ فارغ ہوئے ہوئے. تو اب پنجاب کی یہ جی ٹی روڈ پہ ان کا بالکل ہے اثر و رسوخ ہے. اور وہ ایک مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف کھل کر سامنے آ جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے پولیٹیکلی نقصان ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے پورا سیاسی اثاثہ سب لوگ نواز شریف، مریم نواز کے ساتھ ہیں، تو شہباز شریف کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟